السلام علیکم دوستو۔ ٹک ٹاک بے حیائی پھیلانے والا مقبول ترین ایپلیکیشن ہے جو دنیا کے 150 ممالک میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس ایپلیکیشن کو بنانے میں یہودیوں نے کافی وقت لگایا۔ چائنا نے اس کو 2016 کے ستمبر کے مہینے میں لانچ کیا۔ 2 سال میں ٹک ٹاک کو اتنی شہرت حاصل ہوئی جتنی گزشتہ سالوں میں فیس بک اور یوٹیوب کو شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ 2 سال میں 500+ ملین اس کے یوزرز ہیں اور دنیا کے 150 ممالک کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس ایپ کو لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو نشانہ بنانا تھا۔ آپ اس ایپ پر دیکھیں گے کہ یہودی مذہب کے علاوہ سارے مذاہب کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ کو یہودی مذہب کے خلاف ایک ویڈیو بھی اس ایپ پر نہیں ملے گی۔ پھر لوگ اس بے حیائی کے سمندر میں غرق ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے مذہب کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اس ایپ کو زیادہ تر مسلم قوم استعمال کر رہی ہے اور مسلم قوم میں زیادہ تر ہماری خواتین استعمال کر رہی ہیں۔ مسلم خواتین میک اپ لگا کر ایسے برہنہ کپڑے پہن کر سامنے آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، ساتھ میں دین و مذہب کا مذاق بناتے ہیں۔ یہودی یہی چاہتے ہیں کہ مسلم قوم کو ننگا اور برہنہ کیا جائے اور تعلیم سے ہٹا کر انہیں گیمز اور بے حیائی والا ٹک ٹاک کے استعمال میں لگا دیں تاکہ وہ اپنا قیمتی وقت اس میں لگا دیں۔ جب مسلم قوم تعلیم کے میدان میں خالی نظر آئیں گے تو حکومت ہماری رہے گی، غلام ہمارے رہیں گے۔ ان سارے فتنوں کو دیکھ کر امت کی بخشش کے لیے رو رو کر رب کو منانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کی جگہیں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے بارش گرنے کی جگہوں کو۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونے والے سارے فتنوں کی پیشن گوئیاں فرما دیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اعمال صالحہ میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائیں جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے، اور ان فتنوں کا اثر ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کفر کی حالت میں اٹھے گا، نیز اپنے دین و مذہب کو دنیا کی تھوڑی سی متاع کے عوض بیچ ڈالے گا۔ آج ہمارا بچہ نیٹ کے استعمال کو جانتا ہے۔ نیٹ کے استعمال سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے کئی گنا انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آج ہماری مسلم خواتین گھر میں رہ کر وہ کام کرتی ہیں جو طوائف عورتیں بھی نہیں کرتی۔ وہ بند کمرے میں وہ کام انجام دیتی ہیں جس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی، مگر ہماری مسلم خواتین بند کمرے سے لائیو آ کر وہ کام انجام دیتی ہیں جس کے حسن کو پوری دنیا دیکھتی ہے، اور دیکھ کر نبی آخر الزماں کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ 2 گروہ ایسے ہیں جو اہل جہنم میں سے ہیں لیکن میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن کے ساتھ یہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی یا تو باریک لباس پہنا ہوگا جس کی وجہ سے جسم نظر آ رہا ہوگا، یا پھر ایسا لباس پہنا ہوگا کہ جس نے ان کے جسم کا کچھ حصہ ڈھانپا ہوگا اور کچھ حصہ ننگا ہوگا۔ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے کہ خراسانی نسل کے اونٹ کے کوہان ہوں، یعنی سر کے بالوں کے نت نئے فیشن اور سٹائلز کی طرف اشارہ ہے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اسلام نے عورت کو ایک پاکیزہ نظام دیا ہے جس میں اس کی بلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کی خاطر مسجد میں جانے سے روک دیا، اذان و اقامت سے روک دیا، حج کے دوران اونچی آواز میں تلبیہ کہنے سے روک دیا، اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے روک دیا۔ ٹک ٹاک کی بیماری میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ اس کے بچے دیوانے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ اپنا ویڈیو بنا کر لوگوں میں شیئر کرتے ہیں اور اس گناہ کے کام میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ اس کام میں صرف بچے نہیں بلکہ ان لوگوں کے بھی چہرے سامنے آئے جو والدین ہیں، پڑھے ہیں، دین کے جاننے والے ہیں، اس بدفعلی میں برابر نظر آئے۔ جب ہمارے رہنما ہی ایسے کاموں میں لگ جائیں
تو سمجھ لینا قوم تنزلی کا شکار ہو چکی ہے۔ رہنماؤں کو تو اس بے حیائی والی اپلیکیشن کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، مگر اب تو ڈاکٹر ہی بیمار ہونے لگے ہیں تو مسلم قوم کا علاج کیسے کریں گے؟ اور اس بات پر یہود جشن منائیں گے۔ ہماری غیرت کو کیا ہو گیا؟ کس حد تک ہم بے شرم ہو گئے کہ ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، جس سے وہ اپنی خواہشات بند کمرے میں مٹا رہی ہیں۔ خدارا اپنے بچوں پر رحم کریں اور جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں، اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں۔ ہماری قوم کو ہمارے نبی کی سیرت پسند نہیں، ہماری قوم کی بچیوں کو پردہ پسند نہیں، ہمارے مسلم لڑکوں کو چہرے پر داڑھی رکھنا پسند نہیں۔ ہاں اگر پسند ہے تو یہود سٹائل میں رکھے جانے والے بال پسند ہیں۔ یہودی لوگ اگر اپنے چہرے پر داڑھی کو فیشن بنا کر رکھتے ہیں تو ہمارا جوان اسی کی طرح اپنے چہرے پر داڑھی رکھتا ہے جیسے وہ کپڑے پہنتا ہے۔ ہمارا جوان ان کی سٹائل والا لباس پہنتا ہے۔ ہماری بچیوں کو نقاب پسند نہیں، وہ نقاب و پردے کو دقیانوسی خیال کرتے ہیں، اور اگر کوئی یہودی لڑکی تنگ و چست لباس پہنتی ہے تو ہماری بچیاں اس کی طرح کا لباس خرید کر پہنتی ہیں، مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں، مردوں کے لباس پہنتی ہیں۔ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم کون سا کام اسلام والا کرتے ہیں؟ ہم کس منہ سے کہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ و غلام حسین ہیں؟ ہم خود ذلت اور رسوائی والے کام کر رہے ہیں۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو وجود میں آ رہی ہیں۔ جو بچ گیا وہ امن پا گیا۔ اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجیے اور سیرت مصطفیٰ پر چلنے کا عادی بنا دیجیے، انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔